بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ قوم لوط میں برائیاں۔ لواطت۔ قوم لوط میں جو سب سے بڑی برائی تھی وہ لواطت تھی، اور یہ ایک ایسی برائی تھی جس کا ارتکاب دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ بدفعلی کا کام قوم لوط سے شروع ہوا اور جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ بدفعلی کا کام اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کا کام شروع کر دیا۔ انہیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دفعہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، بہت خوبصورت نوجوان بن کر۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، بہت غمزدہ ہو گئے۔ تو ان مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے غمزدہ ہونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کو ہمارا آنا پسند نہیں آیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے مہمان ہیں، مجھے آپ کا آنا پسند آیا، لیکن میں اپنی قوم کے لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگ بدفعلی کرتے ہیں مردوں کے ساتھ، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں اتنے خوبرو نوجوان آئے بیٹھے ہیں تو وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ میرے گھر آ جائیں گے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ہم انسانی شکل میں آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ وہ سارے دوڑے چلے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے اپنی کام پورا کر لیں، بعد میں تم انہیں لے لینا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ خدا کے خوف سے ڈرو، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، تم لوگ میری بیٹیوں سے نکاح کرو اور نکاح کر کے اپنے گھر بساؤ۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی، انہیں بیویوں کے ساتھ کوئی غرض اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ لواطت میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لواطت اور دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں یہ بھی برائی تھی کہ وہ ڈاکہ ڈال کر راہگیروں سے مال لوٹ لیتے تھے، اپنے دوستوں سے خیانت کرتے اور پھر اپنی مجلسوں میں اور بیٹھکوں میں ان واقعات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی بدماشیوں اور ظلم و زیادتیوں کے واقعات مزے لے لے کر سناتے۔ وہ ان مجلسوں میں سر عام ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر شیطان بھی شرما جائے، اور طرح طرح کی برائیاں کر کے اہل مجلس سے داد وصول کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان مجلسوں میں ایک دوسرے کے گوز مارنے یعنی آواز سے ہوا خارج کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے۔ بارہا ایسا بھی ہوتا کہ بڑی محفل میں کسی جوان کو لٹا کر بدفعلی شروع کر دیتے اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اگر کوئی نصیحت کی بات کرتا بھی تو اسے مذاق میں اڑا دیا جاتا۔ نہ انہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت تھی اور نہ مستقبل میں اس روش کو ترک کر دینے کا خیال تھا۔ اسی لیے انہیں بہت سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے۔ انہیں بہت سخت سزا دی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کرتے تھے، اے لوط، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ عذاب علیم لے آئیں اور جس ہلاکت کی باتیں کرتے ہیں وہ اسے کر گزرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور رب العالمین سے التجا کی کہ مفسد قوم کو مقابلے میں اس کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑک اٹھی، اس کی صفت غضب میں جوش آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، التجا کو منظور کر لیا، اپنے بزرگ ترین فرشتوں کو بھیجا اور اپنے عظیم المرتبت ملائکہ کو اس قوم کو ہلاکت کا حکم دے دیا۔ ان فرشتوں کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کتنے اور کتنے اہم کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اے فرشتوں؟ وہ بولے، ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے، تاکہ برسائیں ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر جن پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے بتایا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں کو، بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ آپ نے کہا، اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم خوب جانتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں، ہم ضرور بچائیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی عورت کو، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں جا کر اپنی قوم اور اپنی بستی والوں کو بتا دیا کرتی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا راز نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کی قوم کے ساتھ سزا دی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو وہاں سے بچا کر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا خوف اور مل گیا انہیں مسئلہ، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ آپ ان کی عجابت اور انابت کے خواہاں تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ سر تسلیم ہم ختم کر کے دین حنیف کو قبول کر لیں، اور جس راستے پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں اسے چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کو، فحاشی کے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو ایسی سزا دی کہ ان کو قیامت تک لوگ یاد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ ساتھ قوم لوط کا بھی قرآن پاک میں بارہا ذکر کیا ہے۔ جو قوم لوط میں برائی تھی، وہی برائی آج تک چلتی آ رہی ہے۔ قوم لوط نے اس برائی کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ برائی آج بھی ہمارے ملک میں بھی اکثر بیشتر ہوتی رہتی ہے۔ میری رب العزت سے یہی دعا ہے کہ میرا مولا ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہم سب مسلمانوں کو ایسی برائی سے بچائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور درود ابراہیم پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔